اگر ان اعمال کا اہتمام کر لیا جائے، نمبر 1 نعمت ایمان پر شکر ادا کرنا، نمبر 2 مسواک کا اہتمام کرنا، نمبر 3 نظر کی حفاظت کرنا، اور نمبر 4 صدقہ کا اہتمام کرنا، اور نمبر 5 قرآن کریم کی آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس کا اہتمام کرنا۔ اگر ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو آدمی بھی دنیا میں آیا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک وقت مقررہ تک کے لیے آیا ہے، اور اس کے بعد اس عالم دنیا کا اختتام وہ موت پر ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں مسلمان تو مسلمان، کسی کافر کو بھی اختلاف نہیں ہے، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ موت پر زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا، نئی زندگی کا آغاز اور نئی زندگی کی شروعات ہیں۔ اسی بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں سمجھایا، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل سے مراد ان کی کافر ہے۔ کافر سمجھتا ہے کہ موت پہ زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، حالانکہ فرمایا زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے تو دوسری زندگی کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ایک زندگی کا اختتام ہے تو دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک زندگی کی انتہا ہے تو دوسری زندگی کی ابتدا ہے۔ تو چونکہ موت اور نزع موت کی جو کیفیت ہے یہ عالم آخرت کا ایک پہلا مرحلہ ہے، اگر یہ صحیح معنوں میں گزر جائے تو بعد میں آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ جب آپ مجھے موت دیں تو ایمان کی حالت میں دیں، مجھے موت دیں تو اسلام کے ساتھ دیں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ آپ ملا لیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت 4 پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہاری موت آئے تو موت حالت اسلام پر آئے، حالت ایمان میں آئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر موت اسلام پر آ جائے، موت ایمان پر آ جائے، اور ابو داؤد شریف کی روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلمہ، آخری کلام، آخری جملہ جو اس کی زبان پر ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو تو دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے گویا بنیادی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ خیر پر ہو، اور خاتمہ میں کلمہ طیبہ کی دولت نصیب ہو جائے تو یہ انسان کی گویا کامیابی کی دلیل ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے
اس دعا کے دو حصے ہیں، دو جملے ہیں۔ نمبر 1 توفنی مسلمہ، یا اللہ میری موت اسلام پر آئے۔ نمبر 2 والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ملا لیا جائے۔ یہاں اسی آیت کے حوالے سے حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا اللہ دین۔ حضرت کے شاگرد خاص بھی تھے، حضرت کے مرید بھی تھے، خادم بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ اسی آیت کے حوالے سے سوال کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہ یہ ہے الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا لیا جائے۔ اور عام طور پر صوفیاء، صلحاء، اتقیاء، نیک لوگوں کا طرز عمل بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہمارا مدفن کسی نیک آدمی کے ساتھ ہو، ہماری قبر کسی ولی کے ساتھ ہو، کسی نیک آدمی کے ساتھ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ جانے والے دونوں اپنی اپنی قبر میں ہیں، یہ نیک آدمی یہ بھی اپنی قبر میں ہے، جانے والا دوسرا یہ بھی اپنی قبر میں ہے۔ تو جب دونوں اپنی اپنی قبر میں ہیں، دونوں کو اپنے اپنے اعمال کی سزا و جزا ہوگی، تو پھر اس وصیت کا اور اس خواہش اور تمنا کا فائدہ کیا ہے؟ تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ خاصہ تھا کہ آپ مشکل سے مشکل بات کو آسان انداز میں سمجھایا کرتے تھے، بلکہ مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ آپ منصوصات کو، منقولات کو، جو نقلی چیزیں ہیں ان کو معقولات کے اندر پیش کرتے اور معقولات کو محسوسات بنا کر پیش کرتے، یعنی جو چیز نص سے ثابت ہے قرآن و حدیث سے، اس کی تشریح اور توضیح ایسے کرتے کہ انسانی عقل بھی اس کو قبول کر لیتی اور سمجھ آ جاتی۔ اور چونکہ عقول میں بھی تفاوت ہوتا ہے، بعض عقلیں بات کو جلدی سمجھ پاتی ہیں، بعض جلدی نہیں سمجھتی، تو آپ معقول کو ایسے پیش کرتے کہ محسوسات، انسان کے جو حواس خمسہ ہیں، حواس ہیں، یہ دیکھنے کا حادثہ، سننے کا حادثہ، چلنے کا، چھونے کا، یہ بھی اس بات کو قبول کر لیتے۔ تو مولانا نانوتوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اس کا جواب پھر کبھی۔ وقت گزر گیا، ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ بیان کے لیے تشریف لے گئے۔ گرمی کا موسم تھا، آپ بیان کے لیے بیٹھے۔ اس زمانے میں یہ پنکھے تو ہوتے نہیں تھے، ہاتھ کے ساتھ پنکھا جھولا جاتا۔ تو حضرت کے ایک وہاں پر جہاں بیان کر رہے تھے، چونکہ یہ بھی حضرت کے خاص شاگرد تھے، مرید تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو میزبان تھا وہ حضرت کے اوپر پنکھا جھولنے لگا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اللہ دین، یہ پنکھا آپ کے اوپر جھول رہا ہے یا میرے اوپر؟ کہا حضرت یہ تو آپ کے اوپر جھول رہا ہے، مجھے تو کہاں جانتا پہچانتا ہے۔ تو فرمایا ہوا آپ کو بھی آ رہی ہے؟ کہا جی حضرت آپ مجھے بھی آ رہی ہے۔ تو فرمایا یہ آپ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ یہ نیک لوگ یہ کیوں وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہمارا مدفن کسی نیک آدمی کے ساتھ بنے، اس لیے کہ جب نیک آدمی کی قبر پر اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلیں گی تو ان ہواؤں کا اثر، ان رحمتوں کا اثر اس ساتھ والے پر بھی پہنچے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا لے۔ اب اس دعا میں دو باتیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، موت ایمان پر آئے، اسلام پر آئے۔ اب ایمان پر موت آنا، اسلام پر موت آنا، اور قرآن کریم میں دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اسلام پر ہی آئے۔ اب اسلام پر کیسے آئے گی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح میں لکھا، فرماتے ہیں کہ تموتون کما تعیشون اور وتحشرون کما تموتون، کہ تم جیسے زندگی گزارو گے ایسے ہی تمہاری موت آئے گی، جیسے تمہاری موت آئے گی ایسے ہی تمہارا حشر ہوگا۔ یعنی اگر انسان کی زندگی نیک اعمال میں ہے، انسان کی زندگی اچھے اعمال میں ہے، گناہوں سے بچنے والی ہے، تو اس کی موت بھی اللہ تعالیٰ ایسی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر انسان کی زندگی اور انسان کا وقت بدعمالیوں میں گزرا ہے اور گناہوں میں گزرا ہے تو اس پر جو آنے والا موت کا مرحلہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ملتان کے ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر نور محمد نور صاحب، وہاں نشتر ہسپتال ملتان میڈیکل کالج وہاں کے پروفیسر بھی تھے، اور جو شعبہ میڈیکل تھے وہاں اس کے اسپیشلسٹ بھی تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے قبر کی زندگی اور آنکھوں دیکھے موت کے واقعات۔ اس میں انہوں نے اپنی واقعات جمع کیے ہیں کہ میرے سامنے اس ایمرجنسی وارڈ میں جو لوگ دنیا سے گئے ہیں، جاتے وقت ان کے آخری کلمات کیا تھے، آخری جملے کیا تھے،
انہوں نے اس کتاب کے اندر کئی واقعات کو جمع کیا۔ قدر مشترک اگر سارے واقعات کا خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ اگر میرے سامنے 100 آدمی دنیا سے گئے ہیں تو ان میں سے صرف 1 یا 2 آدمی ہوں گے جو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے، یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، یا ذکر اذکار کر رہے تھے، یا تسبیحات کر رہے تھے، یا دین کی کوئی بات کر رہے تھے۔ وگرنہ 98-99 لوگ وہ تھے جو جاتے ہوئے کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی کسی فلم کی بات کر رہا ہے، کوئی جاتے ہوئے اپنے کسی کاروبار کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی اپنے ملازمت کی بات کر رہا ہے، یعنی اس طرح دنیا سے لوگ گئے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے اسی کے مطابق انسان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھ لیں تو ایک بڑی تعداد میں ہمیں اپنے اکابر کے اسلاف کے واقعات ملتے ہیں کہ جن کے مرتے وقت ان کی زبان پر جملے کیا تھے۔ اگر بعض صحابہ کرام سے شروع کی جائے، خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو عین شہادت کے وقت جب ان کو تیر لگا، نیزہ مارا گیا، اس وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کا جو خون گرا ہے وہ قرآن کریم پہلا پارہ آخری صفحہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس پہ گرا ہے، یعنی آخری وقت ان کی زبان پہ جو کلمات تھے وہ قرآن کریم کی آیات تھی۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو فقہ حنفی کے اندر ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا واقعہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، اور مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ بیماری کا وقت ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، کہ اسی دوران ان کے ایک شاگرد ہیں ابراہیم بن جراح رحمہ اللہ، وہ ان کے پاس آیا عیادت کے لیے۔ آ کر دیکھا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ یعنی بے ہوشی کی کیفیت میں ہے، ہوش آیا تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سعی ہے، یہ رمی جمار جو ہے حج کے موقع پر جو حجاج رمی کرتے ہیں، تو یہ رمی یہ پیدل افضل ہے یا سواری پر افضل ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت سواری پر افضل ہے۔ تو فرمایا نہیں، یہ جواب غلط ہے۔ ان کا حضرت پیدل افضل ہے، فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت پھر صحیح جواب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی رمی کہ جس کے بعد دعا مانگنا ہو تو اس میں پیدل افضل ہے، اور جس رمی کے بعد دعا نہ ہو اس میں سواری پر ماشی راکباً افضل ہے۔ یہ کہا، یہ کہہ کر وہاں سے نکلے۔ کہتے میں بھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ مجھے عورتوں کے رونے کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ یعنی چونکہ عمر بھر جن کا مشغلہ درس و تدریس رہا، تحقیق رہا، اور قرآن و سنت سے مسائل کا اجتہاد، استنباط، استخراج رہا ہے، تو نزع کے وقت بھی ان کی زبان پر جو کلمات جاری تھے وہ یہی تھے۔ اسی طرح ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑا نام ہے مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مفسر بھی تھے، تفسیر مفتی محمود 3 جلدوں میں ان کی موجود ہے، اور بہت بڑے فقیہ اور مفتی بھی تھے۔ فتاوی مفتی محمود 10 جلدوں میں ہمارے پاس چھپا ہوا موجود ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلے میں اختلاف چلا اس زمانے میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ یہ جو بینک اکاؤنٹ میں زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو یہ چونکہ بات ہے 1980 کی، تو خط و کتابت پہ بات چل رہی تھی، تو مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ خط و کتابت پہ بات حل نہ ہوگی، میں نے اگلے سال رمضان کے بعد شوال میں حج کا سفر کرنا ہے، تو میری فلائٹ کراچی سے ہوگی، میں جب کراچی پہنچوں گا تو آپ بنوری ٹاؤن آ جائیں گے، اور آپ اور میں بیٹھ کر بالمشافہ اس مسئلے پر گفتگو کر لیں گے۔ مفتی صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ تاریخ طے ہو گئی، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر کے لیے عازم ہوئے، کراچی بنوری ٹاؤن پہنچے، وہاں سے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، یہ حضرات تشریف لائے، اور یہاں آ کر بیٹھ کر گفتگو شروع ہوئی۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ نے جو مسئلہ پیش کیا ہے، آپ کے اس مسئلے پر مجھے 3 اشکال ہیں۔ پہلا شبہ یہ ہے، اب پہلا شبہ انہوں نے مکمل کیا، اب جیسے انہوں نے کہا دوسرا شبہ یہ ہے، یعنی پہلا شبہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے پیش کیا کہ آپ نے جو مسئلہ پیش کیا ہے مجھے اس پر اشکال ہے، یہ شبہ ہے، بڑی تفصیل سے پیش کیا۔ جیسے دوسرا پیش کرنے لگے وہیں پر ان کو اٹیک ہوا، اور وہیں پر اسی مجلس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں ساری عمر چونکہ ان کا مشغلہ کیا رہا، درس و تدریس ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، آخری وقت بھی ان کی زبان پر جو کلمات ہیں وہ کیا ہے، ایک فقہی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو زیر باس لایا جا رہا ہے۔
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیٹی اور حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ہیں، تو اوابین کی نفل پڑھ رہی ہیں۔ اوابین کے نفل پڑھتے ہوئے، اور ان کی عادت یہ تھی، حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ عام طور پر اوابین میں پارہ سوا پارہ عام پڑھ لیا کرتی تھی۔ اوابین کے سجدے میں گئیں اور سجدے ہی میں ان کی روح پرواز کر گئی، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ عمر بھر عادت نوافل کی رہی تو اللہ رب العزت نے موت بھی ان کو ایسے عطا فرمائی۔ بہت بڑے قاری گزرے ہیں، حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1981 میں ان کا انتقال ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، اور عام طور پر ہمارے ہاں تجویدی قرآن کریم جو چھپتا ہے اس پہ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ لکھے ہوئے متشابہات ہوتے ہیں یا مخارج، اس طرح کی چیزیں، ان کا بہت بڑا تجوید و قرات پہ کام ہے۔ تو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی سکرات میں ہیں، بے ہوشی کی کیفیت میں ہیں، تو ایک شاگرد وہاں کھڑے کھڑے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرحومین کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اب سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تو اسی دوران قاری صاحب حالانکہ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہیں، تو شاگرد پڑھتا ہے ان تدرک القمر، ان تدرک القمر، حالانکہ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں ہے ان تدرک القمر، لیکن وہ غلطی کرتے ہوئے ان تدرک القمر را کے اوپر پیش پڑ جاتا ہے۔ جیسے پڑھتا ہے تو قاری صاحب رحم اللہ اس یعنی نیم بے ہوشی کے عالم میں اشارے سے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیش نہیں ہے بلکہ یہاں زبر ہے، اور کہتے ہیں اسی تھوڑی دیر بعد ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ہر دارالفتاء کی زینت ہے، ہر مفتی کا سہارا ہے، ان کی وفات کے وقت یعنی آخری وقت جب ان کی وفات ہو رہی ہے اس وقت بھی وہ کسی فقہی مسئلے میں لکھ رہے ہیں، کسی فقہی مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ تو یہ چند واقعات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس سے معلوم یہ ہوگا کہ جو آدمی جیسے زندگی گزارے گا ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس کی کیفیت طاری کر دیں گے۔ تو اگر ہماری زندگی درس و تدریس میں، تحقیق میں، پڑھنے پڑھانے میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، رجوع اللہ میں، اس میں ہوگی تو مرتے وقت بھی اللہ رب العزت ایسی کیفیت طاری کر دیں گے۔ اور یہ تو ہمارا ایک عام تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے آدمی جب سوتا ہے تو سوتے وقت عام طور پر جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں سونے میں یا بچے بولتے ہیں تو جو دن بھر کلمات یا دن بھر جو گفتگو چل رہی ہوتی ہے اس طرح کے وہ کلمات بول رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو موت ہے وہ بھی النوم اخت الموت، نیند کو موت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ جب نیند کے اندر انسان کی کیفیت ہوتی ہے تو موت کے وقت بھی پھر انسان کی اللہ تعالیٰ یہی کیفیت طاری کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دادا پیر عارف باللہ حضرت مولانا حکیم اختر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں خاتمہ بالخیر کے کچھ نسخے لکھے ہیں، کچھ اعمال لکھے ہیں۔ اگر ان اعمال کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ فرمائیں گے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، آخری وقت زبان پہ جملے، تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار اس طرح کے اللہ تعالیٰ جاری فرما دیں گے۔ ان میں سے جو پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان نعمت ایمان پر شکر کرتا رہے کہ اللہ آپ نے جو نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ایمان ہے، اس نعمت ایمان پر انسان شکر کرتا رہے۔ اور قرآن کریم میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے ہم اس نعمت میں اضافہ کر دیں گے۔ اب اضافہ کیا ہے؟ چونکہ نفس ایمان اس میں تو کمی پیشی ہے ہی نہیں، ایمان کی جو کیفیات ہیں، ایمان کے جو ثمرات ہیں، ایمان کی جو برکات ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فزادتہم ایمانا، اللہ تعالیٰ ایمان کی جو برکات ہیں، ایمان کے ثمرات ہیں ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جب نعمت ایمان پر انسان شکر کرے گا، اب اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کیسے بڑھائیں گے؟ اس نعمت کی برکات بڑھ جائیں گی، اس نعمت کی کیفیات بڑھ جائیں گی، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ایمان پر فرمائیں گے۔ اس لیے نعمت ایمان پر انسان ہر وقت شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے، اور ایمان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ سورہ 14 پارے کی پہلی آیت سے کیا جا سکتا ہے کہ کفار قیامت والے دن جب ایک وقت ایسا آئے گا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جتنے بھی اہل ایمان ہیں فرمایا جائے گا کہ ہر وہ آدمی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دو۔ اس وقت جہنم میں صرف اور صرف کفار رہ جائیں گے، اور کفار تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، کہ مشرک کے لیے، کافر کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے اس کا جنت میں داخلہ اتنا ایسا ناممکن ہوگا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسا کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، اس طرح کافر کا، مشرک کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی، تفسیر حقانی۔ تفسیر حقانی کا مزاج رد پرویزیت، منکرین حدیث، اس حوالے سے بڑی جامع تفسیر ہے۔ جب انہوں نے یہ تفسیر لکھی تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس زمانے میں جو تفاسیر لکھی جا چکی ہیں شاید میری تفسیر سب سے جامع ہے۔ اب وہ یہ تفسیر لے کر حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، اور یہ جو فضل الرحمن گنج مراد آبادی حضرت شاہ عبداللطیف محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے تھے، صاحب کشف بزرگ تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آنے والا بندہ مفسر ہے، تفسیر لکھی ہے، کام بہت بڑا کیا ہے، لیکن شاید اس کو ناز ہے اپنے اس کام پر کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ جب آئے تو مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ آپ نے تفسیر لکھی ہے؟ کہا جی تفسیر لکھی ہے۔ اچھا آپ یہ فرمائیں، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط میں آپ نے جمل کا معنی کیا بیان کیا؟ تو کہنے لگے کہ حضرت جمل کا معنی میں نے وہی کیا جو مفسرین نے کیا ہے، جمل کا معنی اونٹ ہے، کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخلہ ناممکن ہے، اس طرح کافر اور مشرک کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ تو فرمایا اچھا یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ الغاشیہ کی آخری آیات ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہاں آپ نے ابل کا معنی کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے یہاں ابل کا معنی بھی اونٹ کیا ہے، کہ ابل کا معنی اونٹ ہے، کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ تو فرمانے لگے آپ نے پھر کیا تفسیر لکھی ہے؟ آپ نے کون سا نیا کام کیا ہے کہ آپ نے وہاں جمل کا معنی بھی اونٹ کیا ہے، یہاں ابل کا معنی بھی اونٹ کیا ہے؟ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے تو وہی تفسیر کی ہے جو عام مفسرین کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو فرمانے لگے حضرت آپ ہی فرما دیں۔ تو مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں جمل کا معنی اونٹ نہیں کرنا، یہاں جمل کا معنی موٹا رسا، کہ جس طرح موٹا رسا سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کافر کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یہ بات تو بظاہر لگتی بھی بڑی عجیب سی ہے، عقل بھی نہیں قبول کرتا کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ کون تشبیہ دیتا ہے۔ اب سوئی میں یا دھاگا داخل کریں گے، چھوٹا دھاگا، بڑا دھاگا، یہاں تک کہ چلتے چلتے رسا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ تفسیر میں نے پڑھی تو اس کے بعد لغت میں دیکھا تو جمل کا معنی لغت میں جہاں اونٹ لکھا تھا، لغت میں جمل کا معنی موٹا رسا بھی لکھا ہوا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں جمل کا معنی موٹا رسا ہے۔ اور فرمایا وہاں پر جو آپ نے الابل کا ترجمہ اونٹ کیا ہے، وہاں ابل کا معنی اونٹ نہیں ہے، بلکہ وہاں ابل کا معنی کرنا ہے بادل، کہ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ عالم آفاقی نشانات بیان کر رہے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، آپ بادلوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو اللہ نے کیسے بلند کر دیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کیسے اللہ نے گاڑ دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو اللہ نے کیسے بچھا دیا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعمت ایمان پر شکر کرنا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اس پہ آدمی شکر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرماتے ہیں۔ اور دوسرا نسخہ، دوسرا عمل جو ہے وہ نظر کی حفاظت ہے۔ نظر کی حفاظت کرنا قرآن کریم میں ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مومنین کو فرما دیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اور یہی خطاب عورتوں کے بارے میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ آپ مومن عورتوں کو بھی یہ فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ تو نظر کی حفاظت کرنا ایک حدیث مبارک ہے، چونکہ آج ہمارا سوشل میڈیا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، ہر عام و خاص ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جو موبائل کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے حضرت ہمارے استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی اکثر مجالس میں یہ بات بارہا ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے موبائل کا استعمال صحیح ہو جائے تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ موبائل کی وجہ سے انسان تنہائیوں میں بیٹھ کر بہت سے گناہ کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، لمبی روایت، اس کا خلاصہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک آدمی آئے گا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔
تہام عرب کے پہاڑ ہے، اس کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے باوجود اس کی ساری نیکیاں ہباء منثورہ ہو جائیں گی، نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو تنہائی تھی، اس کی جو خلوت تھی وہ پاک نہ تھی، اس کی خلوت میں گناہ تھے، اس کی تنہائیاں اچھی نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرماتے ہیں۔ اور تیسرا عمل وہ مسواک ہے۔ مسواک کی احادیث مبارکہ میں بڑی تاکید آئی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل وضو، بعض طرق میں عند کل صلاح ہے، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر وضو میں یا ہر نماز کے وقت میں لازم قرار دیتا۔ اس سے اندازہ فرمائیں مسواک کی اہمیت کتنی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جہاں مسواک کے احکام نقل کیے، وہاں مسواک کے فوائد نقل کرتے ہوئے ایک فائدہ نقل کیا کہ مسواک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تذکرۃ الشہادہ عند الموت، کہ آدمی مسواک کا اہتمام کرے تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ شہادت عطا فرماتے ہیں، کلمہ طیبہ کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا عمل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ، اس کی بھی احادیث مبارکہ میں بڑی تاکید ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اور صدقہ کے فوائد میں سے فرمایا، حدیث مبارک ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ اس لیے صدقہ کا اہتمام کرنا، اور ایک تو ہے واجبی صدقات جو ہمارے ذمے ہیں، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، اس سے ہٹ کر نفلی صدقے کا اہتمام کرنا، یہ بھی انسان کے لیے بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور پانچواں عمل، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ تیسرے پارہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع، سورۃ آل عمران کا پہلا رکوع ہے، ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو جب آپ نے ہدایت دے دی ہے تو آپ ہمارے دلوں کو نہ پھیریے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور آپ اپنی طرف سے رحمت عطا کیجئے۔ تو اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرماتے ہیں۔ یہ 5 اعمال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اگر ان اعمال کا اہتمام کر لیا جائے، نمبر 1 نعمت ایمان پر شکر ادا کرنا، نمبر 2 مسواک کا اہتمام کرنا، نمبر 3 نظر کی حفاظت کرنا، اور نمبر 4 صدقہ کا اہتمام کرنا، اور نمبر 5 قرآن کریم کی آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس کا اہتمام کرنا۔ اگر ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے، اور اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو بعد والے جتنے بھی مراحل ہیں، قبر ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے، شفاعت ہے، جنت ہے، قبر کی سختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سب سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں ہمیں زندگی نیک اعمال پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور ان بد اعمالیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خاتمہ جو ہے سوء خاتمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔